الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، ایمان کی حقیقت بس اتنی ہی نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کا اقرار زبان سے کر لیا جائے اور دل سے انہیں سچا مان لیا جائے. اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایمان ایک معاہدہ ہے جو بندہ اپنے خدا سے کرتا ہے. اس معاہدے کی روح سے بندہ اپنی جان، اپنا مال، غرض کی اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اللہ کے اس وعدے کو قبول کر لیتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. دوستوں اور ساتھیوں، جہاں تک اصل حقیقت کا تعلق ہے، اس لحاظ سے تو انسان کا اپنا ہے ہی کیا جو وہ اسے خدا کو دے اور اس کے بدلے میں جنت حاصل کرے. انسان کے پاس جو کچھ اللہ کا ہے، اس کی جان، اس کا مال، غرض کے اس کی ہر چیز اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے اور وہی اس کا اصل مالک ہے. دنیا کی کوئی چیز اللہ کی ملکیت سے خارج نہیں. جو کچھ ہے اسی کا ہے، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انسان کو دے دی ہے، اور وہ ہے اختیار اور ارادے کی آزادی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ آزادی دے دی ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی ذات، اپنے ذہن، اپنے جسم اور اپنے مال و دولت پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو تسلیم کرے، یا پھر آپ ہی ان تمام چیزوں کا مالک بن بیٹھے اور خدا کے حقوق کا انکار کر کے یہ سمجھ لے کہ مجھے حق حاصل ہے، جس طرح چاہوں ان چیزوں کو کام میں لاؤں، مجھے کسی کی مرضی اور کسی کی خوشنودی کی ضرورت نہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا. اگر انسان اپنی غلطی سے سوچنے اور عمل کرنے کا یہ طرز عمل اختیار کر لے تو وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات سے زبردستی روکے گا نہیں. ساتھ ہی انسان کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو اصل حقیقت کا اقرار کرے، اپنی جان، اپنے مال اور اپنے تمام صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے ملک تسلیم کرے اور اپنی مرضی کو چھوڑ کر ہر معاملے میں اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے. بس یہی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ بیچ دے، یعنی باوجود اختیار حاصل ہونے کے یہ طے کر لے کہ میں اب اپنی مرضی کے بدلے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھوں گا اور ہر معاملے میں وہ کروں گا جس کا مجھے حکم ملے گا. بھائیو، یہ ہے وہ مطالبہ جو اسلام کرتا ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے ہمیں یہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر ہم چاہے تو اس امانت میں خیانت بھی کر سکتے، اصل مالک کو بھول کر خود اپنے کو ہر چیز کا مالک سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے ایمان لانے کا مطلب اور تقاضا یہ ہے کہ ہم اصل کو ہی مالک بنائیں اور اصل ہی کو ہم مالک جانیں، اور اپنی اس حیثیت کو نہ بھولیں کہ ہم محض امین ہیں، مالک نہیں. بس یہی حقیقت ہے ایمان اور کفر کی. جو کوئی اپنے اختیار کو چھوڑ کر سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے وہ مومن ہے، اور جو کوئی اپنے اختیار پر اصرار کرے اور اللہ کی مرضی کے بدلے اپنی مرضی پر چلنا چاہے وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار اور ارادے کی آزادی دے کر بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے. اس کی پہلی آزمائش تو یہی ہے کہ آیا وہ مالک کو ہی مالک سمجھتا ہے یا کمینہ بن کر نمک حرامی پر اتراتا ہے اور خود مالک بن بیٹھتا ہے. دوسری آزمائش یہ ہے کہ آیا وہ خدا کے اس وعدے پر یقین کرتا ہے یا نہیں کہ اگر وہ آج اپنی خود مختاری سے باز آ جائے گا تو کل قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ ملے گا. بھائی اور ساتھیوں، یہی وہ نقطہ نظر ہے جو ایک مومن اور ایک کافر کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے. مومن کی نظر ہر معاملے میں آخرت کے انجام پر ہوتی ہے، اور کافر جو کچھ سوچتا ہے اسی زندگی کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے. انسان جب اس زندگی کو ہی اپنا مقصود بنا لیتا ہے
تو چاہے وہ زبان سے خدا پرستی کا دعویٰ کرتا رہے لیکن وہ اصل میں دنیا پرست ہو جاتا ہے. دنیا پرست جو کچھ کرتا ہے اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے. وہ دنیا کے کچھ مقاصد کی حاصل کر لینے کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے. مثلا دولت کا حصول، کاروبار کی ترقی، اقتدار پر قبضہ، شہرت اور نام و نمود وغیرہ. جب اسے یہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور اگر حاصل نہ ہو تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. اس کا سہارا مادی اسباب پر ہوتا ہے. اسے یہ اسباب مل جائے تو پھولا نہیں سماتا، اور اگر چھن جائے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا ہے. اس کے برخلاف خدا پرست مومن جو کچھ کرتا ہے اللہ کے خوشی کے لیے کرتا ہے. اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. وہ چاہے جس حال میں ہو یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے نہ مصیبتوں سے اس کا دل ٹوٹتا ہے اور نہ آسانیوں میں وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. جس کسی نے اپنی اس حیثیت کو سمجھ لیا اس نے ایمان کی لذت پا لی. ہم میں سے ہر شخص کو اسی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے اور جو کچھ کمی ہو اسے پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے اور یہی وہ سرمایہ ہے جو آخرت میں کام آئے گا.